میرے بندے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے، ساری کائنات سے نہیں ہے، یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے، اور حیات طیبہ اور زندگی کا نام ہے جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما برداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو اکثر نہیں کھلتے، اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں، خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں، غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو۔ تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ، جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کہ نافرمان؟ تو میری شکل دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا نافرمان۔ میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی؟ کہنے لگا جی بے وفائی۔ تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان، بیوی ہو بے وفا، تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے؟ میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ یہ کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ حاجی بے وفائی۔ میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھو گے کیا پھر تم؟ رات کو تہجد کی نماز پڑھو گے کہ فلم دیکھو گے؟ کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا، میں پوری بات سمجھ گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا، میں نے کہا اگر تو نے دل میں اس بات کا عزم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدا را بیٹھ کے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں، کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عزم کر لے اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، میری مدد کر، آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری کوشش کروں گا، جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عزم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ 10 قدم چلتا ہے، وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تو نے اپنے نفس کو، اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یاد رکھ نفس پر تو چلنے کے لیے نہیں ہے، نفس پر جانور چل سکتا ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا۔ کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے فلاں کی ٹانگ کیوں پکڑی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزاری، میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری۔ سانپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے کیوں کاٹا فلاں کو، وہ کہے گا اللہ یہ تو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی اور میں بالکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں۔ شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی، میں نے کبھی پھل نہیں کھائے، وہ تو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، میں نے کبھی سبزیوں پر منہ نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، میری تو جو تو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا۔ بکری اللہ سے، گھوڑا اللہ سے، اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو منہ نہیں لگایا، جو تو نے گھاس پھوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوست۔ کل کراچی ایئرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے تو میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے
کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں. میں نے کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے. اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی, ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے, اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ نہیں یہ نافرمان ہے, اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی, 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ, جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی, کتنی مضبوط چیز ہے یہ, اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بجھا دیتی ہے, جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے, وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی. بڑے بڑے زلزلے بھی پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے. اس پہاڑ نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارے, میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا. انسان نے کہا اے اللہ ہم پر اتار, ہم تیرے حکموں کو پورا کریں. تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مخلوق تو خود ضرورت مند ہے, انہیں تو خود ضرورت ہے, وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر, اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر. میرے دوستوں بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے, اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے. آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہ سچ ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا. ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں, کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے, آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے. اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے, یہ آپ نہیں کر سکتے. چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں, سمجھانے کے لیے. جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر کیا اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی, دیکھا جائے گا. یہی قریب میں جو رائے کا مرکز, میں پہلی دفعہ جب یہاں سے 4 مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے. اور یہ بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا, پہلا قدم نفس پہ رکھنا, دوسرا قدم جنت میں. تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑ رہا تھا, میں کیسے کروں گا. آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئے گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا,